بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 60۔ ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مؤجلا۔ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض۔ دین کا مطلب بھی اردو میں قرض بولا جاتا ہے، لیکن دین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ کرنے کے بعد ذمے میں جو پیسہ لازم ہوتا ہے وہ دین کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدے تو آپ کے ذمے کیا لازم ہو گیا ہے؟ پیسے لازم ہو گئے، وہ دین کہلاتا ہے اگر اس میں مدت مقرر کی گئی تو۔ ٹھیک ہے، فوراً دے دیے تو سمن ہو گیا، دے دیے، لیکن مدت مقرر کی گئی تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ دین کہلاتا ہے۔ اسی طرح پر کسی سے کوئی اجارے کا معاملہ کرے، انہیں اجارہ پورا کر دیا تو اس کو جو ادائیگی ہے نا وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ دین کہلاتی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن میاں شادی کرے، بیوی کو کیا کرے؟ مہر دینا ہے، تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ دین کہلاتا ہے۔ تو کوئی معاملہ ایسا کرے جس کی وجہ سے ذمے میں کچھ پیسے لازم ہو گئے، سمن لازم ہوا ہے یا اس کا اجرت لازم ہوئی تو وہ دین کہلاتا ہے۔ اور قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے پیسہ حاصل کرے تو اس کی ادائیگی رہتی، وہ قرض کہلاتا ہے۔ تو دین میں اور قرض میں یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد سمجھو مسئلہ۔ اور جس آدمی نے کوئی چیز بیچی ثمن حال کے ساتھ، یعنی بیچتے وقت میں جو ہے فوراً قیمت، اب بولنے کی ضرورت نہیں، کبھی بیچی تو ثمن حال ہی سے رہتا، ثمن حال کے ساتھ بیچی، ثم اجلہ اجلا معلوما، جیسا کہ ہم لوگ کرتے، پھر اس کا دو دارے پیسے نہیں لایا بھائی، بعد میں دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، بول رہا ہے۔ پھر اس کو مدت مقرر کیا، معلوم مدت، یہ معلوم مدت کی شرط شروع سے لگا دی گئی ہے، ایسی مدت رہنا چاہیے جو معلوم ہو، غیر معلوم مدت سے جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سارا مؤجلا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مؤجل ہو جاتا ہے۔ لأن الثمن حقه، اس لیے کہ ثمن جو ہے بائع کا حق ہے۔ فلو ان یؤخرہ، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اس کو مؤخر کر سکتا ہے، تیسیرا علی من علیہ، آسانی کرتے ہوئے اس شخص پر جس پر وہ ثمن لازم ہے، یعنی مشتری پر آسانی کرتے ہوئے۔ الا یرى انه یملک ابراءه مطلقا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ مالک ہے اس کو مطلقاً بری کر دینے کا؟ انہیں اس بات کے کہنے کا بھی پورا حقدار ہے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ سمن مت دو، چلو رکھ لو اپنے میری طرف سے مفت۔ اسی طرح موقت فقدا موقتا، اسی طرح انہیں موقت کا، یعنی یہ کہ وقت مقرر کرنے کا بھی مالک ہے۔ لیکن ولو اجلوا الی اجل مجہول، اور اگر اس نے اس کو مہلت دی مجہول مدت، ان کانت الجہالت متفاحشۃ، اگر وہ جہالت متفاحش ہو، فحش جہالت ہو۔ فحش مطلب یہ کہ ایسی جہالت ہے کہ وہ کبھی بھی طے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی طے نہیں ہو سکتی، ایسی جہالت ہے۔ جیسا کہ جو ہواؤں کی چلنے کے وقت، ہواؤں کا چلنا، ایک بول دیا انہیں جس وقت ہوا تیز چلیں گی نا میں پیسے دوں گا، تو یہ جو ہے جہالت متفاحشہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ایک سال تک بھی نہیں آ سکتی ویسی ہوا، تو لا يجوز، جائز نہیں۔ وہ ان کانت متقاربۃ، اگر وہ جو ہے جہالت ہے لیکن قریب قریب جہالت ہے، یعنی اس جہالت کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس جہالت کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ حساد، کھیتی کرنے کی جہالت، وہ دیاس، دیاس کس کو بولتے ہیں؟ غلہ کاٹ کے لا کے جو ہے جانوروں کو روندانا، سمجھ میں آئے گا نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیاس بولتے ہیں۔ ہاں، غلے کو جو ہے صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے گاڑی چلاتے ہیں یا اس کے اوپر جانور کو چلاتے ہیں، ویسی تو جائز ہے، کیونکہ وہ جو ہے کفالت کے درجے میں، کفالت میں بھی یہ رہتا، اگر جو ہے آپ کسی کو کفیل بنا دیے، سمجھ میں آ گیا نا، تو وہ کفالت میں جو ہے اگر کفالت متفاحشہ ہے تو جائز نہیں ہے، اگر وہ کفالت جو ہے متقاربہ ہے تو پھر جائز ہے، یعنی کفیل آدمی جو ہے میں فلاں وقت میں دے دوں گا، اس طرح جو ہے ذمہ داری قبول کیا ہے، تو وہ اگر وہ ایسی جہالت ہے جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، تاریخ تو نہیں بولا لیکن جو ہے کوئی دوسری ایسی علامت بولا کہ جو تاریخ کے قریب تر ہے تو ٹھیک ہے۔ وقد ذکرناہ من قبل، اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اور تم لوگ بھلا چکے ہو۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آگے دیکھو، وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا، لماذا کرنا، ہر دین حال، صرف سمن ہی نہیں بلکہ ہر دین حال، ہر دین حال کا مطلب جیسے کہ مہر، جیسا کہ مہر ہے وہ بھی دین حال ہے، اور جو ہے اسی طرح پر اجرت ہے وہ بھی دین حال ہے۔ تو جب اس کو مدت بیان کرے اس کا ساتھی، اجلہ صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس کو مدت بیان کی، یعنی اس کے مالک نے، تو وہ مؤجل ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، الا القرض، سوائے قرض کے، قرض کو ایسی مدت نہیں بیان کر سکتے، بول رہا ہوں، سمجھ میں آیا نا؟ اگر کوئی آدمی قرض لیا تو قرض کی پہلے تفصیل سمجھو، قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پیسے ادھار لینا، کسی سے پھر آپ اس کو پیسے ہی ادا کریں گے۔ قرض میں دو حیثیتیں ہیں، ایک عاریت کی حیثیت بھی ہے اور ایک جو ہے معاوضے کی حیثیت بھی ہے۔
आरियत किसको बोलते हैं समझना। आरियत बोलते हैं किसी को कोई चीज आप इस्तेमाल के लिए देना, किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज, मतलब किसी को जो है कलम इस्तेमाल के लिए दिए तो आरियतन लेता है उन्हें, आरियत में लेके फिर क्या करता है वापस वही कलम करता है। तो आप जो है किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी आरियत के तौर पर दे रहे हैं कि उन्हें उसको इस्तेमाल करेगा फिर वही पैसे लाके वापस देगा, मगर वो पैसा तो नहीं रहता, वो पैसा तो खत्म हो जाता ना भाई, दूसरा पैसा रहता है। तो उसको इस्तेमाल, उसको जो है आरियत इब्तिदान देखी जाए तो वो रकम आरियत है, इब्तिदान देखी जाए तो, लेकिन इंतहा के एतबार से देखा जाए तो मुआवजा है, क्योंकि वो रकम जो है आप लेके जाके खत्म कर देते हैं, दूसरी लाके देते हैं, समझ में आ रहा ना। तो इंतहा के एतबार से देखा गया तो क्या है वो मुआवजा है, समझना। लेकिन अगर इंतहा ही को मद्देनजर रखा जाए तो पैसे का तबादला पैसे से होगा, पैसे का तबादला आप क्या देंगे कर्ज के तौर पर पैसा देंगे, फिर मैं वापस क्या करूंगा कर्ज के तौर पर पैसा ही दूंगा। और जब पैसे का तबादला आपस में पैसे से होता है तो दो चीजें शर्त रहती है कि वो फिलहाल होना और कभी ज्यादा नहीं रहना। तो फिलहाल तो होता नहीं ना, ये कर्ज का मतलब ये रहता है कि मैं पहले दूंगा बाद में आप देंगे लाके, तो लिहाजा इब्तिदाही को जो है कर्ज में पेश नजर रखा जाएगा, इंतहा को पेश नजर नहीं रखा जाएगा। बोलिए, इंतहा के एतबार से देखा गया तो वो पैसे का तबादला पैसे से है, उसको अगर पेश नजर रखेंगे तो जायज होना ही नहीं चाहिए, वो जायज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज जो है अब देना है वसूल बाद में करना है, तो पैसे का तबादला जब पैसे से होगा तो हाथ दर हाथ होना फर्ज है। तो इंतहा को पेश नजर नहीं रखा जा रहा है, इब्तिदाही को पेश नजर रखा जा रहा है। क्या है इब्तिदा में? आरियत जैसा है वो, कर्ज देना कैसा है? आरियत जैसा। आरियत मतलब किसी को हम इस्तेमाल के लिए कोई सामान देते हैं फिर उससे वापस लेते हैं। इसमें जो है जब कोई आदमी आरियत में किसी को कोई चीज देता है तो अगर उन्हें मुद्दत बयान करके भी दे तो मुद्दत की कोई हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है इस्तेमाल करने के लिए किसी को गाड़ी दिए, 10 दिन के लिए इस्तेमाल करो बोल के, किराया नहीं, आरियतन। अब उन्हें 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपको हक है कि अभी उसको वापस तलब कर सकते हैं, भाई दे दीजिए मेरी चीज मुझे वापस, समझ में आ गया ना। तो आरियत के अंदर मुद्दत बयान करने की कोई हैसियत नहीं है, कभी भी आप वापस ले सकते हैं। आरियत में देना तबर्रो है, एहसान है। आरियत में देना क्या है? तबर्रो है और एहसान है। तबर्रो और एहसान में जो है उसके लिए ऐसी मुद्दत बयान करना कि उस मुद्दत तक आप जो है उस पर एहसान करते रहे, चूंकि वादा कर दिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये चीज समझ में आ गई तो कर्ज में भी इसी को चलो, कर्ज भी इब्तिदान क्या है? आरियत है, पैसे देना इब्तिदान क्या है? आरियत है। अगर आप किसी को दे दिए, 1 महीने के लिए भी दे दिए हैं तो आरियत में देने के बराबर ही है, अभी आप वापस तलब कर सकते हैं। आया समझ में? दैन में तलब नहीं कर सकते, कर्ज में तलब कर सकते हैं। दैन में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जो मुद्दत बयान की गई उसी मुद्दत में ही लेना है उसको, क्योंकि वो मामला था। यहां पर क्या है? सिर्फ हुस्न सलूक है, एहसान है। और एहसान में जैसे आरियत में देना एहसान है, वैसे ही कर्ज का देना भी क्या है? एहसान है। और एहसान जो है जितना किया है उतना ही एहसान है, आप आगे भी एहसान करते रहो बोलना कोई जरूरी नहीं है। आया समझ में? इसी वजह से कहते हैं इल्लल कर्ज, सिवाय कर्ज के, फइन्न ताजीलहु ला यसीह, उसका मुअज्जल करना सही नहीं है। आप बोलेंगे अरे कर्ज देते ही बाद में वास्ते ना, बाद में वास्ते देते हैं, उन्हें मुद्दत बयान कर दिया, उन्हें खुश हो गया, ठीक है भाई आप उस मुद्दत में अदा करो बोल दिया, उसको भी चाहिए कि वही मुद्दत में वसूल करे ताकि इसके ऊपर ज्यादा जो है बोझ ना डाले, उसको भी वही चाहिए। लेकिन अगर उन्हें मजबूर है, तलब कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? दे देना उसको, समझ गए ना। फइन्न ताजीलहु ला यसीह, इसलिए कि उसकी ताजील बयान करना, मुद्दत बयान करना सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब क्या है इसका? यानी उसकी हैसियत नहीं है कुछ भी। अगर उन्हें मुद्दत बयान कर दिया तो ठीक है, नहीं भी बयान कर तलब कर सकता है वापस। लिअन्नहु इआरतुन व सिलतुन फिल इब्तिदाई, इसलिए कि वो आरियत है और सिला है इब्तिदा में। हत्ता यसीह बिलफ्ज़िल इआरती, यहां तक कि वो कर्जा इआरत के लफ्ज़ से सही हो सकता है। मैं ये पैसे तुम्हारे को आरियतन दे रहा हूं बोलना भी सही है, आरियतन दे रहा हूं बोलना भी। अब उन्हें आरियतन लेके क्या करेगा? पैसे को देखते रहेगा इस्तेमाल नहीं करेगा ना मियां। वला यमलिकुहु मिन तबर्रु, और जो कोई उसका मालिक नहीं हो सकता है तबर्रो से, जैसा कि वसी और सभी। वसी और सभी का मतलब क्या है? जिसको वसीयत किया है उन्हें वसी कहलाता है, और बच्चा क्या होता है? सभी होता है। ला यजुज़ु अन यक़रुज़ मिन मालि सग़ीर, वसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो जो है छोटे बच्चे के माल से कर्ज, किसी को कर्ज दे, मामला कर सकता है, कर्ज नहीं दे सकता, क्योंकि छोटे बच्चे के माल से उन्हें क्या कर सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि एहसान नहीं कर सकता उन्हें किसी पर, मामला कर सकता। इसी तरह बच्चे के माल में से भी, समझ में आ गया ना। वसी भी नहीं कर सकता ये काम, और छोटा बच्चा खुद भी नहीं कर सकता, खुद भी नहीं कर सकता किसी को कर्जा देना, क्योंकि उन्हें दूसरों पे एहसान करना
نہیں ہو سکتا فارغ ہونے کے بعد کرنا. وہ معاوضۃ فی الانتہا، ہاں البتہ انتہا میں وہ معاوضہ ہے کیونکہ واپس دے رہا نا تو معاوضہ ہے، لیکن یہ انتہا کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا مسئلے کے اعتبار سے، ابتدائی کو پیش نظر رکھا جائے گا. فلا فعلی اعتبار الابتداء لا يلزم التعجیل، تو لہذا ابتدا کے اعتبار سے تعجیل لازم نہیں ہوگی اس میں، جیسا کہ اعارے میں ہوتا ہے. اعارے میں کسی کو عاریۃ کوئی چیز دیے تو اس کے لیے مدت مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ذرا استعمال کے لیے جو تو آپ دے دیے پھر فوراً ارے اس کو دیا تھا میں واپس طلب کر لو بول بھی سکتے. ٹھیک ہے. اذ لا جبر فی التبرع، اس لیے کہ تبرع میں کوئی زبردستی نہیں ہے، احسان میں اس کی طرف سے احسان ہے. ہاں البتہ ان کو یہ نصیحت کی جائے گی کہ انہوں جو ہے سامنے والے پر زور مت کرو کیونکہ اس کی مجبوری کو خیال رکھو. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بلکہ ہے نا اگر وہ تنگی والا ہے تو اس کو کیا کرو سہولت تک مہلت دے دو، حسن سلوک کرو بولے. والا اعتبار الانتہاء لا يصح، اور انتہا کے اعتبار سے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. انتہا کے اعتبار سے کیوں؟ قرض کا معاملہ سے نہیں ہوتا تو لہذا انتہا کو اعتبار کرنا ہی نہیں. ہاں اس لیے کہ وہ دراہم کی بے دراہم سے ہو جاتی ہے نصیحتاً، نصیحتاً ہو جاتی ہے ادھار ہو جاتی ہے. نصیحت کسی کو ادھار کو بولتے ہیں اور ادھار جائز نہیں ہے، پیسے کا معاملہ ادھار جائز نہیں ہے، وہ ہوا ربا، اور یہ ربا ہے. یہ چیز بہت سمجھنے کی عام طور پر ذہنوں میں آتا بھائی پیسے کا تبادلہ آپس میں نقد ہونا چاہیے، ہم یہ قرض میں تو ادھار ہی ہوتا نا، سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا. تو اس کو ادھار نہیں مانا گیا ہے، تبرع مانا گیا ہے، اس کو کیا مانا گیا ہے عاریت مانا گیا ہے، تبھی وہ معاملہ صحیح ہو سکتا. معاملہ کیا ہے احسان تبھی صحیح ہو سکتا. وہذا خلاف ما اذا اوصى، ہاں البتہ اس میں بعض مسائل برخلاف ہیں اس کے. وہ کیا ہے بولے تو اگر کوئی آدمی مرتے وقت میں اگر وصیت کیا، اچھا وصیت کو پہلے سمجھو، وصیت کس کو بولتے ہیں؟ مرتے وقت میں جو وصیت کی جاتی ہے وہ وصیت جو ہے اگر اس کے مال میں سے ہو تو وہ وصیت اس کے حق میں تو تبرع رہتی ہے، لیکن انہیں مرنے کے بعد اس کے وارثین کے حق میں لازم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مرنے والا وصیت کسی کے حق میں کرتا ہے تو وہ تو احسان کرتا ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد اس کی تہائی مال میں سے اس کے وارثین کے لیے لازم ہو جاتی. سمجھ گئے؟ اسی مثال کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر وہ مر رہے مرتے مرتے انہوں نے وصیت کر دیے کہ میرے مال سے جو ہے مجاہد کو 2 لاکھ روپے قرض دیے جائے، کیا بولے 1 سال کے لیے. تو اب انہوں مرنے کے بعد ان کے وارثین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر وہ 2 لاکھ تہائی کے اندر ہے، کیونکہ وصیت نافذ کتنے میں ہوتی؟ تہائی میں جو ہوتی، تو وہ وصیت اگر تہائی کے اندر ہے تو وہ 2 لاکھ روپے مجاہد کو قرض دے دیں اور 1 سال سے پہلے وصول بھی نہ کریں. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہاں پر وہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انہوں وہ 1 سال کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اگر دے دیں بولتے تھے قرض نہیں بلکہ ان کو ہدیہ دے دیں بولتے تب بھی لازم ہوتا نہیں ہوتا وارثین پر، تبھی بھی لازم ہوتا. تو وہ تبرع وہ احسان جو ہے وارث کے حق میں وصیت کرنے والے کی جانب سے مورث کی جانب سے لازم ہو جاتا ہے. تو وہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. وہاں پر ہدیہ دے دینا بھی لازم ہو جاتا اور قرض کے طور پہ مدت مقرر کر کے دینا بھی لازم ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ برخلاف ہے، یہ سمجھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ وصیت کا معاملہ اگر وصیتاً جو ہے انہیں دے دیا مکمل طور پہ ہدیہ تو لازم ہوتا نہیں ہوتا وارث کے لیے، مرنے والے کے لیے لازم نہیں تھا لیکن وارث کے لیے کیا ہو گیا لازم ہو گیا. اسی طرح مرنے والا اگر جو ہے وصول کرنا چاہے جلدی وصول کر سکتا تھا، وارث وصول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو ہے غیر لازم کوئی وارث کے اوپر لازم بن جاتا ہے. مگر شرط یہی ہے کہ تہائی کے اندر ہونا، کیونکہ مورث کو صرف تہائی تک کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اور یہ برخلاف ہے اس صورت کے جبکہ انہیں وصیت کیا کہ قرضہ دیا جائے اس کے مال میں سے 1000 درہم فلاں کو 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے یہ مدت بیان کر دیا تو وہ مدت وارث کے لیے کیا ہو گئی لازم ہو گئی. حیث یلزم الورثہ، یہاں تک کہ وہ لازم ہو جاتا ہے وارث کو اس کے ثلث سے کہ اس کو قرضہ دے اور اس کا مطالبہ بھی نہ کرے مدت سے پہلے. اس لیے کہ وصیت جو ہے تبرع کی وصیت کے درجے میں خدمت اور سکنا کی، تو سکنا اور جو ہے خدمت کی وصیت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. سکنا مطلب کیا ہے کہ مرنے والا جو ہے وصیت کر کے مرا، دیکھو بھی میرا جو گھر ہے اس گھر میں فلاں آدمی کو جو ہے اتنے دن رہنے کی آپ اجازت دے دو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ تو پھر وارث ان کے لازم ہوتا کہ وہ گھر اگر تہائی کے اندر ہے تو وہ جو ہے اتنے دن ان کو رہنے کے لیے رکھنا چاہیے، انہیں انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح پر جو ہے خدمت کے بارے میں بھی ہے کہ فلاں آدمی کی خدمت کرو، فلاں آدمی کی خدمت کرو بولے، یعنی اپنے غلام کے بارے میں ہاں تم لوگ خدمت کرو بول کے بولے تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں اپنے مال کے تعلق سے لزوم کر لے سکتے ہیں، کسی کے اوپر لازم کر سکتے ہیں، دوسروں کے اوپر لازم نہیں کر سکتے. جیسے کوئی مرنے والا وصیت کر کے مر گیا، اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے میری طرف سے حج کرو، تو وہ حج کرنا لازم نہیں ہے وارثین کے لیے. اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بھی لازم ہو جاتا. اس لیے کہ وصیت ہے تبرع کی، یہ وصیت کے درجے میں خدمت کی اور سکنا کی. فیلزم حقا للموسی، تو یہ جو ہے موسی کے لیے لازمی حق ہو جاتا ہے. تو موسی وصیت کرنے والا، مرحوم وصیت کرنے والا جو وصیت کرتا ہے وہ جو ہے کسی پر حسن سلوک کے لیے وصیت کرتا ہے،
اپنے وارثین کو ذمہ دار بناتا ہے تو اس کے مال میں سے وارث ذمہ دار بن جاتا ہے. تو اوپر والا جو قرض کا مسئلہ ہے وہ الگ ہو گیا اور موسی کے قرض کا مسئلہ الگ ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.